عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 اگست بروز بدھ 2022 بمطابق 5 محرم الحرام 1444 ہجری کا یہ درس قرآن انشاءاللہ شہادت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت کی فضیلت کیا ہے، اس کو ہم ایک عنوان دیتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ کامل میری طرف ہو تو پھر انشاءاللہ گھر کی دال کا بھی آج مزہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہوں تو آپ ہی ہیں نا پر جی ہاں، جزاک اللہ۔ توجہ کامل چاہیے، ہے توجہ انشاءاللہ؟ سمجھے، ایک عنوان بناتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ساری شہادتوں کا گلدستہ ہے۔ ہر نبی کی نبوت کی جھلک اور عکس ہمارے نبی کی نبوت میں نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو خلت لے کے آئے وہ ہمارے محبوب کے پاس ہے۔ حضرت اسماعیل جو عظمت لے کے آئے قربانی والی وہ ہمارے محبوب کے پاس ہے۔ تو لمبا نہیں کرتا کیونکہ وقت مختصر ہے کہ ہر نبی جو عظمت لے کے آیا ہے وہ ساری عظمتیں اگر کسی ہستی میں جمع ہوئی ہیں تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ شہادت پر آ جائیں کہ شہادت تو بڑے بڑے شہیدوں کو نصیب ہوئی ہے، مگر وہ شہید جس میں ساری شہادتوں کا رنگ اور عکس آگے جمع ہو جائے اور وہ شہادت سارے شہادتوں کا گلدستہ بن جائے، اس کو شہادت حسین کہتے ہیں۔ جو نبی جو نبوت سارے نبوتوں کا گلدستہ بنے وہ نبوت مصطفیٰ، جو شہادت ساری شہادتوں کا گلدستہ بنے وہ شہادت حسین ہے۔ بولو وہ شہادت حسین ہے۔ اب اس کی مثال سمجھے، شہید حضرت عمر بھی ہیں، شہید حضرت حسین بھی ہے۔ اب ذرا عکس دیکھو، حضرت عمر شہید ہوئے نماز میں، امام حسین شہید ہوئے نماز میں۔ نہیں سبحان اللہ تو گھٹ گئی ہے، آگے تو پتہ نہیں۔ حضرت عمر شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کہ تلاوت فرما رہے تھے نا نماز میں۔ حضرت حسین شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنجر کھا کے لہو بہا کے نماز نہیں چھوڑی۔ میرے حسین نے یہی شہادت کا رنگ دکھایا کہ لاشیں اٹھا کے علی اکبر شہید کروا کے، علی اصغر کی شہادت سہ کے، قاسم کی شہادت سہ کے، اون محمد کی شہادت سہ کے، عباس علمدار کی شہادت سہ کے آپ نے نماز بھی نہیں چھوڑی، رب کا ذکر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ جب عین وقت آ گیا کہ پتہ چل گیا اب میرا سر سلامت نہیں رہے گا، میری گردن قلم کر دی جائے گی، سر قلم کر دیا جائے گا، اس وقت بھی میرا امام حسین سجدہ ادا فرما رہا تھا تاکہ پتہ چل جائے حسینی وہ نہیں جو نماز چھوڑے، حسین وہ ہے کہ جو یہ اعلان کر گیا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ جو سب کچھ کھو کے نہ رویا وہ حسین نہیں اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ اب یہ ہو رہے ہیں یہ بیان ہو رہا ہے کہ آج حسین شہید ہو گئے، پتہ چلے بڑا دکھ ہو گیا جی، بڑا غم ہو گیا جی۔ رونا آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، پر یہ بناوٹی رونا اور 10 دن کے اشتہار چھپوا کے رونا کہ آ جاؤ جی اور سانو حسین دا غم لگن والا ہے، تو غم آتا ہے یا لگتا ہے؟ تو جو اتنا تاریخ ساز غم ہو، اتنا کنٹرولر غم ہو جس کے گیا ہو ساریاں سنگتاں رل جاؤ، ہوں سانو غم وجن والا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہمارے جاہل وائز بھی لگ گئے، ہو جی اجڑ گیا حسین،
جھوک اجڑ گئی، کچھ نہیں ہوا، میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حسینیت زندہ باد۔ زور سے نا جی راجہ صاحب، روز کی ذرا نہیں تسی لاؤ ہم زور دی حسینیت، لاؤ جی حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ ساڑھے کو لوا لو، اسی حسینی بیٹھے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسین زندہ باد ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین حافظ، حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا ہے؟ یہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ اصل حسینی کون ہے۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین نے ہم کہہ رہے ہیں جو جماع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ تو کس منہ سے کہتا ہے جاہل، جھوک اجڑ گئی حسین کا، وہ سب کچھ لٹ گیا؟ نہیں، حسین نے ظاہر لٹایا ہے، نانے کا دین بچایا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ جنت کے جوانوں کی سردار یہی ہے، سرداری کا حق یہی ہے؟ اب ایک بات بتاؤں، ایک دوسرا طبقہ ہے جس کے شتونگڑے آج کل میرے خلاف بڑے بھڑک رہے ہیں، بہت زیادہ بھڑک رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ہر تقریر میں سنیت کا دیا کیوں روشن کرتا ہے۔ اب توجہ ہے میری طرف؟ اب مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا علی ہے، اور سنیو تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تو پتر کیوں نہیں بچایا؟ اور بولتے نہیں ہیں بھائی، یہ شتونگڑے سوال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور گلی گلی کر رہے ہیں، گلی گلی بھڑک رہے ہیں، وہ جی بتاؤ نا تمہیں تمہاری تو نبی مدد کرتا ہے، اپنے نواسے کی کیوں نہیں کی؟ علی تمہارا مشکل کشا ہے، بیٹے کا کیوں نہیں ہے؟ پتر نو بچان آئے، اگو تسی کہو گے نہیں، جو کہنا پھر منو صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، علی بھی کوئی نہیں تھے، نبی بھی، صدیق بھی کوئی نہیں، عمر بھی کوئی نہیں، عثمان بھی، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اب آپ حضرات تو یہی جواب دیتے ہیں نا، اور جدو کوئی 2.5 چڑھ جائے اب ہوں چپ بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ اینو کہتے ہیں گھر دی مرغی۔ اب سمجھو نا، آپ تو کہتے ہیں وہ جب شتونگڑے بھڑکتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی علی نے حسین کو کیوں نہیں بچایا، نبی نے نواسا کیوں نہیں بچایا، گلی گلی بھڑک رہے ہیں شیطان۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، نال ہی وہ کہتا ہے میں سنیا نے تہاڈی مت ماری ہے، جیڑا دو تینوں بچان نہیں آیا تینوں پاکستان بچائے گا، لہذا اللہ ہے بچانے والا۔ آپ بھی کہتے ہیں یار بات تو لاجیکلی ہے، بات تو ہمارے مینٹل میں سیٹ آ رہی ہے۔ تو بھائی سنیے، جب کوئی ہمارے ڈھائے چڑھے ہم ایسا سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بیچارے کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، وہ دیکھتا ہے کہ میں اب نکلوں کہاں سے، میرے پاس آئے اتنی لمبی داڑھی لے کر، فرمانے لگے شاہ صاحب، میں نے کہا جی ایک دلیل کا جواب دیں یا دوبارہ سنی وابی ہو جائے۔ میں کیا دوبارہ ہونا نہیں ہونا تو بات ہی گل ہے، پہلے سوال تو کڈو نا اپنی پوٹلی چوں۔ اب سوال کیا نکالا، وہ جی کربلا میں پانی بند ہوا، نبی نے پانی کیوں نہیں دیا، علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یار تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ جو کرن جوگے ہوندے تے اپنے دی تے کر دے، تے جیڑا نواسا نہیں بچا سکیا، جیڑا پیو پتر نہیں بچا سکیا، تانوں کی بچانا ہے؟ میں کیا اچھا پھر بچان والا ہے کون ہے؟ کہندا اللہ۔ میں کیا مینوں دس، جدو طائف دی وادی وچ سونے نبی نو پتھر پے، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ کھا گئے ہو نا میری دلیل، نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ میں کیا جدو میدان احد وچ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ جو بچان والا ہے، تو میں کیا مینوں دس، جدو نبی پاک سجدے وچ نے کافراں نے اونٹ دی اوجری کمر تے رکھی، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اور میں کیا پورے 2.5 سال یا 1.5 سال 1.25 سال 2 سال شاب ابی طالب وچ قید رکھیا میرے نبی نو، سوشل بائیکاٹ، صحابہ کہندے نے اسی اونٹ دیاں کھلاں بے بے کے کھا گئے، سانو کھان نو کچھ نہیں لبیا، اللہ جو دین والا تیری رزق کیوں نہیں دیتا؟ میں کہ حضرت عمر شہید ہوئے نے اللہ دے گھر وچ،
بولو اللہ نے اللہ کیوں نہیں بچایا؟ جبکہ مشکل کشا ہے ہی اللہ، سے پھر اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ بچائے آندہ نہیں بچایا، میں کہ پھر 10 مشکل کشا ہے کون ہے؟ ان کو تو بھی سمجھ آئی ہے نہیں۔ میں کہ حضرت عثمان شہید ہوئے نے قرآن پڑھ دیں، رب کیوں نہیں بچایا؟ سیدنا امیر حمزہ دے 11 ٹکڑے ہو گئے، رب کیوں نہیں بچایا؟ اگو مینو کہندا کیوں نہیں بچایا؟ میں کہا یہ تو ہن میرا سوال ہے نا، ساڈے کول تے ایندا جواب بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، ساڈے کول ایندا جواب بھی۔ پر پترو تسی یہ گلی گلی شتونڈیاں نو پوچھنا ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، 150 نبی قتل ہوئے، نبیاں نو آریاں نال چیر دتا گیا، رب نے کیوں نہیں بچایا؟ جدوں میں انہوں جناب چنگی طرح رگڑیا نا شتونگڑے نو، میں کیا دس ہوئے ہن کتھے ہی اللہ مشکل کشا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں جو رگڑنا سی نا میں تا آکھیا تو ساڈا تے عقیدہ ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ ہے ساڈا عقیدہ۔ اور یہ جڑا میں سوال کیتا میرے کو جواب ہے، جدو ہر طرف ہف گیا نا تو مینو آخر لگیا شاہ جی اندروں میں بھی ہل گیا، یہ جواب دے۔ میں کہا یہ جواب لے گئی تو میں سنی ہویا، یہ جواب سیدھے کر کے ہویا، آندا جواب ہے کی؟ میں کیا جناب گل ہے سرکار دے پیراں وچ نالین پاک وچ ایک ذرہ لگیا تے جبریل نماز دے وچ ہی دسن آ گیا یا رسول اللہ جتی لا چھڈو۔ اگر سرکار دے نالین وچ سپ وڑ کے بیٹھا ہے تو اتوں جناب چیل آیا، وہ نالین چک کے لے گیا، انہیں سپ سٹیا تے پھر لے آ کے سرکار دے قدماں چ رکھ چلیا۔ جس رب نو اپنے نبی نال اتنا پیار ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب ساری رات نہ جاگا کرے، آرام کرے، آپ کا آرام بھی عبادت ہے، آپ کا کام بھی عبادت ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں نے کہا جو میرے محبوب کے پیروں میں اللہ ورم برداشت نہیں کرتا وہ پتھر کیسے سہ گیا؟ بات سمجھ آئی؟ حضرت عمر بولے 80 میل تک پتہ چل جائے کہ ساریہ پیچھے دیکھو تم پہ حملہ ہونے والا ہے، اپنے پیچھے والے کا پتہ کیوں نہیں لگیا؟ بھائی 80 میل دور نہاون میں حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں عمر، اور اپنا قاتل پچھلی صف میں کھڑا ہے، اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور سنیو سمجھو مسئلہ کی حق کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، جو جب اللہ میرے محبوب کے پاؤں میں ورم برداشت نہ کرے اس کو مقام نبوت کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام کی بات کہ گندی مکھی کبھی سرکار کے جسم پر بھی نہیں بیٹھی، یہ مقام کی بات ہے کہ میرے محبوب کا بول بھی پاک ہے، آپ کا فضلہ جس کو آپ پخانہ کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ یہ مقام کی بات ہے کہ سرکار یہاں بیٹھ کے جنت دیکھ رہے ہیں، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اور جب سرکار کو پتھر پڑے اور آپ نے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند کیا، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ میرا نبی مقام میں بھی اعلیٰ ہے، میرا نبی امتحان میں بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں 80 میل تک، یہ مقام کی بات ہے، قاتل کو نہیں دیکھا، یہ امتحان کی بات ہے۔ عمر مقام میں بھی اعلیٰ ہے، عمر امتحان میں بھی اعلیٰ ہے۔ اب توجہ سے سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنا۔ میرے حسین کے گال نبی چومے، میرے حسین پاک کے ہونٹوں پہ نبی کے بوسے، میرے حسین کی زبان مصطفیٰ چوسے، میرے حسین کو سرکار اپنے دستہائے مبارک پہ بٹھا کے لے چلے، حسین تڑپے، نبی تڑپے، حسین کو پیاس لگے، میرا محبوب تڑپے، اس کو مقام کہتے ہیں۔ ابھی کھیل رہے ہیں اور حضور اعلان کر رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ مقام کہتے ہیں۔ اور پانی نہیں مل رہا، دین پہ پکے کا جناب لاشیں اٹھ رہی ہیں، قرآن نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ ارے میرا حسین امتحان میں
مقام میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرا حسین امتحان میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت مردہ باد۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے امتحان۔ وہ مقام میں بھی اعلیٰ، وہ امتحان میں بھی اعلیٰ۔ جب امتحان رب نبیوں سے لیتا ہے، صحابہ سے لیتا ہے، نبی کی آل سے بھی لے لیا۔ اب تو یہ بتا، علی کی مشکل کشائی پہ تب شک کر کے حسین فیل ہوا ہو، نہیں سمجھے؟ اگر حسین معاذ اللہ فیل ہوا ہے تو شک کر کے علی مشکل کشا نہیں، اگر حسین فیل ہوا ہے شک کر کے نبی نے مدد نہیں کی۔ ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ بھی مدد کر رہے تھے، علی بھی کر رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرا لال 100/100 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور تجھے جواب ہے ترکی بترکی، تجھے جواب ہے جیسا کرو گے۔ اور ہم بھی آدمی ہیں تمہاری طرح، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، دغا کرو گے دغا کریں گے۔ ہم بھی آدمی ہیں تمہاری طرح، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ایسے سوال پیدا نہ کرو۔ اللہ نبیوں کا امتحان بھی دیکھتا ہے، اللہ نبیوں کا مقام بھی دیکھتا ہے، اور سنی نبی کا مقام بھی مانتے ہیں، امتحان بھی مانتے ہیں، صحابہ کا مقام بھی مانتے ہیں، امتحان بھی مانتے ہیں، اہل بیت کا مقام بھی مانتے ہیں، امتحان بھی مانتے ہیں، حسین کا مقام بھی مانتے ہیں، حسین کا امتحان بھی مانتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹائم بڑا بے وفا ہے، آخری سانسوں پہ چلا گیا ہے، اور آپ تو زور لگاتے نہیں، میرا لگوا رہے ہیں۔ میرے جتنا آپ بھی لگائیں تو پھر تو برابر ہو گیا نا معاملہ۔ اب آپ یہاں برابری کر نہیں رہے۔ آخری ایک بات بتاتا ہوں، باقی اس کی دوسری قسط کل پیش کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ شہید کا مقام کیا ہے، شہادت کی فضیلت کیا ہے، باقی باتیں بولو۔ اگر زندہ رہا تو کل باتیں بیان کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ اب مسئلہ سمجھو۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو فساد کے وقت میرے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے تو پھر گردن کٹوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بولتے نہیں ہو۔ پھر لڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر جہاد کی کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ ادھر ایک شہید کا مقام ہے، ادھر 100 کا ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ تو یہ آج کل کے بچوں کے ذہن میں تو سوال آتا ہوگا نا جی مولوی صاحب پھر 30 پارے پڑھن دی کی لوڑ ہے، ثواب تو بڑھتے پہ ہے۔ کیوں جی راجہ صاحب؟ کسی کے ذہن میں شیطان یہ سوال پیدا تو دے دوں جواب، اگر سبحان اللہ کہو۔ تو ہم کہتے ہیں ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک کوانٹیٹی ہوتی ہے۔ کوالٹی اور کوانٹیٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اب وہ فرق سمجھو۔ ایک آدمی، مثال میں مسیح کی مثال ہی دے دینا، مولوی صاحب جو جماعت کروا رہے ہیں ان کی تنخواہ ہے 10,000، بولو 10,000۔ وہ ہے نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تسی اڑلا پڑلا وہ شاید 8.5 دی بھی ہو گئی ہے، میں ٹھیک جا رہا مثال دی ہے۔ اگر مولوی صاحب کی تنخواہ ہے 10,000 اور پیچھے ایک فیکٹری کا مینیجر کھڑا ہے، اس کی تنخواہ ہے 50,000 ہے، تو اب مولوی صاحب کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے؟ بولو نا، گنتی میں، کوانٹیٹی میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی فیکٹری کا مینیجر بن جا، 60,000 دوں گا، اور ساتھ ہی دوسرے کہتے ہیں تو میری مسجد میں امام مسجد آ جا، میں 15,000 دوں گا۔ اب زیادہ کس کے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک آدمی آگے کھڑا ہے، اس کو بیچارے کو باہر دہی بھی کوئی نہیں دیتا، مولوی صاحب ادھار ہے، اور ایک پیچھے وزیر اعظم کھڑا ہے، وہ سارا ملک ہی لوٹی جا رہے ہیں۔ نہیں گل نہیں کر، تسی منع سوری ایک آدمی
پیچھے چور کھڑا ہے جو ہر چیز ہضم شریف ہے، اور اس کو بیچارے کو ادھار کوئی دئی بھی نہیں دیتا. پتہ نہیں مولوی صاحب تسی کدو رسک جاؤ ساڑی دئی سے پیسے بھی رہ جان وغیرہ وغیرہ. کرایہ دار کو بھی کوئی لوگ نہیں دیتے کہ جی آپ کا کیا پتہ وغیرہ. اب آپ بتائیں، یہ وزیر اعظم کا پروٹوکول تو زیادہ ہے. وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ ہے ماہانہ، تو یہ زیادہ ہے. پر اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، تنخواہ مینیجر کی زیادہ ہے، قاری صاحب کی کم ہے. اب بتائیں مقام کس کا زیادہ ہے، مینیجر کا یا قاری صاحب کا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. مقام وزیر اعظم کا زیادہ ہے یا امام مسجد کا زیادہ ہے؟ امام مسجد کا. ہوں جنہ کے دل میں یہ گل نہیں ہے وہ بول بھی نہیں رہے بھی ضرور مولوی کا نام لینا ہے. ہوں میں اور کسی بھی مثال کی نہیں دیا بھائی. صدر صاحب کا مقام زیادہ ہے، ایک تو ہے نا پروٹوکول، وہ نہیں، وہ بتا دیا مقام صدر صاحب کا زیادہ ہے یا امام مسجد کا؟ امام مسجد کا. بس یہی بات حضور نے بتائی ہے کہ اگر میرے نبی کی میری سنتوں کو زندہ کرو گے ثواب تو تمہیں مل جائے گا، ثواب میں تو تم آگے نکل جاؤ گے، پر مقام میں شہید ہی سب سے اعلیٰ ہے. بولو مقام میں شہید سب سے، جیسے پیسے میں پیچھے والا زیادہ ہے اور امام صاحب بولو نا کم ہے. خلیل صاحب دی جیب وچ روزانہ ماشاءاللہ انہیں نظر آتے ہیں، اور دل کرتا بھی اللہ کرے سجدے جان تے جیب پھٹ جائے، وہ پھٹتی نہیں ہے تو زیادہ ہیں. مولوی صاحب دی خالی ہے بیچارے دی. وہ میرے بھائی نے میں دل لگی کر رہا، مگر مقام آپ کس کو دیں گے؟ اگر یہ آگے کھڑے ہو جائیں تو مقام ان کا زیادہ ہے، اگر میں آگے آ گیا تو مقام آپ کا زیادہ. جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل گیا، پر مقام اس کا زیادہ ہے جو الحم سے والناس تک پڑھتا جا رہا ہے. تو یہ حضور پاک نے بیان فرما دیا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا، شہید کا مقام وہ تو میدان کارزار میں اترنا پڑے گا اور مولا حسین کی طرح جان آفری کے سپرد کرنی پڑے گی. باقی بات یہیں سے کل شروع کریں گے. 5 میرے منٹ ابھی پڑے ہیں پر میں نے بس کر دی. آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی کل انشاءاللہ.